ایل ایل سی بیسیکلی ہے کیا چیز، اس کی ریکوائرمنٹ کیوں ہے، اگر ہماری پہلے کوئی ایل ایل سی بنی ہوئی ہے یا ہم کیا پاکستان سے اس کو بنوا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ میں کور کروں گا۔ السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایل ایل سی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں آپ کو ایل ایل سی سے ریلیٹڈ کمپلیٹ نالج ملے گا۔ جو کوئی کوشچن آپ لوگ مجھ سے کرتے رہے ہیں، جو کچھ کوشچن آپ کے دماغ میں ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں وہ کور کرنے کی کوشش کروں۔ نمبر ون چیز یہ ہے کہ ایل ایل سی ہے کیا۔ ایل ایل سی از یور کمپنی رجسٹریشن ان یو ایس اے۔ ہم اگر یو ایس اے کی بات کر رہے ہیں ٹرک ڈسپیچنگ کے لحاظ سے، تو یو ایس اے کے اندر ہم جو کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایل ایل سی۔ اچھا، اب ٹرک ڈسپیچنگ کے لحاظ سے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ اس میں ہمیں نمبر ون پہ آرٹیکل آف آرگنائزیشن، جس کو ہم ایل ایل سی اٹ سیلف کہتے ہیں۔ نمبر ٹو، اس کا ہمیں فزیکل ایڈریس لینا پڑتا ہے، یونیک فزیکل ایڈریس، ناٹ دا شیئرڈ ایڈریس۔ ویب سائٹ بنوانی پڑتی ہے، بی او آئی رجسٹر کرانی پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ بی او آئی کیا چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یو ایس کا اکاؤنٹ چاہیے۔ یہ سارا ہمیں پروسیس کمپلیٹ کروانے ہیں ٹرک ڈسپیچنگ کا بزنس کرنے کے لیے۔ اب ایل ایل سی کی ریکوائرمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ ایل ایل سی کی ریکوائرمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو نمبر ون یہ کہ آپ وہاں پہ لیگلی رجسٹرڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر ٹو، جب آپ کسی کیریئر کو اپروچ کریں، کسی کلائنٹ کو اپروچ کریں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنی ریپرزینٹ کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یو بلانگس ٹو دس کمپنی۔ تو جو کمپنی بیسیکلی آپ ایل ایل سی رجسٹرڈ کروائیں گے، وہ آپ کی کمپنی ریپرزنٹیشن بھی اس کے تھرو کر سکتے ہیں۔ کمپنی پرپوزل آپ کو کلائنٹ کو بھیجنا پڑتا ہے۔ بہت کم ایسے کیریئر ہوتے ہیں جن کو آپ صرف آپ نے کال پہ بتا دیا تو وہ اس پہ مان جاتے ہیں، لیکن ہم جن کلائنٹس کو آن بورڈ کرتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر کوئی کیریئر ہماری صرف کال پہ آن بورڈ ہو بھی جائے، اس کے باوجود بھی ہم ایک دفعہ اس کو کمپنی پرپوزل بھیجتے ہیں، اور کمپنی پرپوزل میں یہ چیز مینشن کرتے ہیں کہ اف یو آر ایگری ٹو آور ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس میں ساری ٹرمز بھی لکھی ہوتی ہیں، بتایا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں، کیا ہماری ٹرمز ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ اف یو آر ایگری ٹو آور ٹرمز دین سینڈ یور فالوئنگ ڈاکومنٹس۔ جو ہمیں 4-5 ڈاکومنٹس اس کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، وہ اسی پہ اس کو منگوا دیتے ہیں، اسی کے رپلائی میں وہ ہمیں ڈاکومنٹس بھیج دیتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ لیگلی رجسٹرڈ ہیں اور ایز اے رجسٹرڈ کمپنی کام کر رہے ہیں، اور اس کے پاس وہ پروف چلا جاتا ہے، مطلب آپ نے زبانی نہیں کہانیاں اس کو سنائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی دو نمبری کرتے ہیں تو وہ آپ پہ آپ کی ایل ایل سی کو فارغ کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ وہ دو نمبری کرتے ہیں تو آپ کے پاس لیگلی رائٹس آ جاتے ہیں ڈبل سائیڈڈ، کہ آپ اس پہ کسی قسم کا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک تو یہ جو آپ نے اس کو کمپنی پرپوزل بھیجا ہوتا ہے تھرو ای میل، اور جس کے رپلائی میں آپ کو ڈاکومنٹس آئے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کا ایک لحاظ سے ایگریمنٹ بن جاتا ہے، اینڈ اٹ کین بی چیلنج ان دا کورٹ، کہ اگر وہ کہتا ہے میرا تو اس کمپنی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں تھا، یہ کمپنی کس طرح مجھ پہ کلیم کر رہی ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں یا کچھ ہے، یا ہماری تو آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، مکر نہیں سکتا۔ جب آپ کمپنی پرپوزل بھیجتے ہیں نا، تو وہ لیگلی ایک پروف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے تو آپ تب ہی کمپلین کرا سکتے ہیں۔ اگر کسی کیریئر نے آپ کو پے نہیں کیا ہوا، اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے، آپ اس پہ کمپلین کروا ہی نہیں سکتے۔ نمبر ون تو یہ چیز ہے۔ نمبر ٹو، اس کے اوپر آپ کا جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو بزنس اکاؤنٹس ہیں، چاہے ورچوئل ہیں چاہے فزیکل ہیں، وہ بنتے ہی جب تک ایل ایل سی نہیں ہوگی نہیں بنیں گی۔ فزیکل بینک اکاؤنٹ کے لیے آپ کو آئی ٹی آئی این نمبر چاہیے، اور لمبا پروسیس ہے۔ آئی ٹی آئی این کے لیے آپ کا پاسپورٹ وہاں پہ جاتا ہے، تقریباً 4 منتھ کا پروسیس ہے۔ جب آپ کو آئی ٹی آئی این بیسیکلی انڈیویجول ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ ہم جو ای آئی این نمبر لیتے ہیں، اس پہ ایک ای آئی این نمبر بھی اس میں شامل کر لیں۔ ہم جو ای آئی این نمبر اس میں لیتے ہیں، وہ ای آئی این نمبر ہماری کمپنی کا ٹیکس ہے، جبکہ آئی ٹی آئی این آپ کا انڈیویجول ٹیکس ہے، کہ جو آپ کی انڈیویجول لیول پہ انکم آپ نے جنریٹ کی، جو آپ نے پروفٹ لیا، تو بیسیکلی اس کی بیس پہ وہ بنتا ہے۔ جو یہ نارملی آئی ٹی آئی این وہ لوگ ان لوگوں کو ملتا ہے جو یو ایس کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن نان ریزیڈنٹ کو بھی مل جاتا ہے۔ تو فزیکل بینک کے لیے آپ کے پاس یا سوشل سیکورٹی نمبر ہونا چاہیے یا آئی ٹی آئی این ہونا چاہیے۔ سوشل سیکورٹی نمبر وہاں کے ریزیڈنٹ کو ملتا ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ آئی ٹی آئی این نمبر آپ لے سکتے ہیں، پروسیس اس کا تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ آپ کمپنیوں سے وہ پرپوزل لے رہے ہوتے ہیں نا، انلمیٹڈ نمبر آف سرچ، 1 ایئر رجسٹرڈ ایجنٹ، فلانا ٹنگانا، وہ 50 چیزیں صرف اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ چیزیں آپ کو یہی 4-5 چاہیے جو کہ میں نے آپ کو
بتا دی. میں کوشش کروں گا ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران یہ ساتھ لکھ بھی دوں کہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں چاہیے. تو یہ جتنے آپ کو پرپوزلز آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ صرف اپنی مارکیٹنگ کے میسیجز ہوتے ہیں, باقی چیزیں بس یہی ہیں گھما پھر آگے, چاہے جیسی کسی نے 50. اچھا ایک دو چیزیں اور آ رہی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے ہم آپ کو وائز اکاؤنٹ فری میں بنا کے دیں گے. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے کہ وائز اکاؤنٹ فری میں نہیں بنتا آج کی ڈیٹ میں. اس کی $31 کی فیس ہے, اور جو وہ فیس ہے وہ اب پاکستانی کارڈ سے نہیں اپلائی ہوتی, اور پاکستانی آئیڈینٹی پہ وہ اس ٹائم نان یو ایس ڈی اکاؤنٹ بنا رہا ہے, یا پاؤنڈ والا اکاؤنٹ بنے گا یا یورو والا بنے گا, لیکن اس میں فرق کوئی بھی نہیں ہے. پیمنٹ آ جاتی ہے اس میں, $1-2 کی ٹرانزیکشن زیادہ ہو جاتی ہے. $100 پہ پہلے اگر $4 کٹتے تو ابھی 6 کٹیں گے, اتنا زیادہ کوئی اس پہ باقی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اٹس اوکے. لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر نا کوئی کارڈ اور نہیں بندہ لگا سکتا, وہ آپ کی کمپنی کا ہی کارڈ لگنا چاہیے. آپ کے جو آپ نے پیمنٹ اپنے ہی نام اپنے ہی ڈیبٹ کارڈ سے کرنی ہے, وہ ڈیبٹ کارڈ پاکستان سے نہیں ہو سکتا. تو وہ جو دوسرا آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ہے نا جو یو ایس کا جس کے پاس کارڈ ہو, وہ اس لیے نہیں لگاتا, ایک تو اس میں ڈیٹیل رہ جاتی ہے کارڈ کی, اور دوسرا وائز اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ کسی اور کے نام کا ڈیبٹ کارڈ آپ اس میں لگا کے فیس پے کریں. تو اس کا سلوشن کیا نکلا ہوا ہے, کچھ کمپنیز ہیں جو آپ کو ٹیمپریری ڈیبٹ کارڈ ایشوز کرتی ہیں 1 ویک کے لیے, 2 ویکس کے لیے, اس طرح. تو وہ آپ کے نام پہ ایشو ہوتا ہے, آپ کی کمپنی کے نام پہ ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کارڈ ایشو کروا کے اس میں پھر پیسے ڈلوا کے اور وہ اس سے پھر ٹرانزیکشن کرائی جاتی ہے. تو یہ جو پہلے وائز اکاؤنٹ فری میں بن جایا کرتا تھا, فری میں بنا کے کر کے آپ کو کہتے تھے اپنے کارڈ سے پیمنٹ کر دیں, تو وہ پیمنٹ ہو جائے کرتی تھی. لیکن اب کیونکہ یہ والا پروسیس آ چکا ہوا ہے, تو اس وجہ سے اب وائز اکاؤنٹ فری میں بھی نہیں بنتا, اس کے لوگ چارجز لیتے ہیں بنانے کرنے کے. کچھ ڈائلرز ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ آپ اپنی ایل ایل سی کی بیس پہ لے سکتے ہیں. پہلے تو سارے ڈائلرز آپ کی ایل ایل سی کی بیس پہ مل جاتے تھے, اب صرف فرق یہ ہے کہ وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے یہاں سے, پاکستانی کارڈ وغیرہ اس پہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا, تو وہ آپ کسی بھی ایکس وائی زی کا کارڈ سے کر سکتے ہیں. اپنے کو ریلیٹیو ہے تو اپنی ایل ایل سی کی بیس پہ آپ ڈائلر بنوا سکتے ہیں, لیکن باہر سے پاکستان سے نہیں بنے گا. ایل ایل سی اب بنتی کتنے کی ہے, یا اس میں کون سی اسٹیٹس ہیں, کیا ہم پاکستان سے بنوا سکتے ہیں نہیں بنوا سکتے ہیں. پاکستان سے آپ ایل ایل سی بنوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں, ہم خود بھی بنوا کے دے رہے ہیں. ہر اسٹیٹ کے ڈفرینٹ چارجز ہیں. ایل ایل سی کی پرائس کیا ہے, 1 لائن میں آنسر نہیں دیا جا سکتا. ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ چارجز ہیں, اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ ایجنٹس کے بھی ڈفرینٹ چارجز ہیں. اور اگر تو آپ ایجنٹ سے کام کروا رہے ہیں وہ تھوڑا سستا پڑتا ہے, اس میں ڈیلے زیادہ آ جاتا ہے. اگر آپ لائر سے کروا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا اس میں, لیکن اس کے لائرس کے چارجز تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. پھر اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ارجنٹ کروا رہے ہیں, نارمل پروسیجر میں تقریباً مہینے 2 مہینے میں یہ کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں. کہتی ہے آپ کو 25 ورکنگ ڈیز ہیں, لیکن وہ کام چلا جاتا ہے, 2 منتھ لگ ہی جاتے ہیں پورے پروسیس میں. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جی فری فون نمبر, تو وہ فون نمبر ٹیکس 9 کی آئی ڈی کا بنا کر کے دیتے ہیں, وہ ٹیکس 9 ایک دن بھی نہیں چلتا. تو وہ خالی اپنی مارکیٹنگ میسیجز میں تو وہ آ جائے گا کہ آپ کو اس کے ساتھ فون نمبر بھی فری میں ملے گا, لیکن اس فون نمبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ ایل ایل سی اٹ صرف اتنی مہنگی نہیں ہے, تقریباً 50-60 ہزار روپے سے, اگر صرف ایل ایل سی کی بات کروں, ابھی اس میں ایڈریسز وغیرہ کوئی چیزیں شامل نہیں ہیں, تو وہ 50-60 ہزار سے سٹارٹ ہو کے میکسیمم 1,00,000-1.5 تک جاتی ہیں. لیکن ڈفرینٹ اسٹیٹ کی, نیو یارک کی سب سے مہنگی ہے, ٹیکسس کی ایک اچھی ایل ایل سی ہے, فلوریڈا کی اچھی ایل ایل سی ہے. باقی مونٹانا کی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, ڈیکوٹا وغیرہ کی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, وہ سستی ایل ایل سی بن جاتی ہیں, ٹیکس فری بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس پہ بھی میں آتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ یار یہ تھوڑا سا نا ان کے بیکورڈ ایریا ہیں. یعنی آپ, میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا آفس بیریا ٹاؤن میں ہے یا میرا آفس ڈی ایچ اے میں ہے, اس کی ایک کنورٹیشن ڈفرینٹ ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرا آفس فلانے گاؤں کے فلانی جگہ پر ہے یا وہ وزیرستان کے فلانے علاقے میں, اس کی ایک کنورٹیشن ڈفرینٹ ہوگی. تو اسی طریقے سے آپ کی ایل ایل سی کی جس جگہ پہ رجسٹریشن ہے دیٹ ڈز میٹر. لیکن اگر بجٹ کم ہے تو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ رجسٹرڈ کہیں کی بھی کرا لیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا کہیں نہ کہیں فرق آ کے پڑتا ہی ہے. اب ہماری اپنی 3 ایل ایل سیز ہیں, 2 نیو یارک میں رجسٹرڈ ہیں اور ایک سب سے پہلے ویومنگ میں کروائی تھی. اچھا کچھ کمپنیز ہیں پاکستان میں لیجٹلی آپ کو بنا کر کے دے رہی ہیں, لیکن چارجز بہت زیادہ لے رہی ہیں. اب میں نے اپنی ویڈیوز میں جس ایک کمپنی کا ریکمینڈ کیا ہوا تھا, ان کے تقریباً جو اب ہم بنا کے دے رہے ہیں جتنے چارجز میں, وہ ہم سے تقریباً $200 مہنگے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ٹائم
2 منتھ کا ٹائم لے جاتے ہیں. اب یہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ بھی میری ایک دفعہ ان سے بات ہوئی کہ بھائی آپ 10,000 15,000 روپیہ رکھ لیں اپنا, آپ 50-60 ہزار روپے کیوں رکھ رہے ہیں اتنا اس میں. تو ان کا کنسپٹ بڑا کلیئر تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آفس لیا ہوا ہے, ہم کام ہی یہ کر رہے ہیں, ہم نے لڑکے اور لڑکیاں اس کام کے لیے ہائر کی ہوئی ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, بجلی کا بل, آفس کے خرچے, اگر ہم 5,000 10,000 ایک LLC کے اوپر چارج کریں گے تو ہم یہ خرچے پوری ہی نہیں کر سکتے. ہم نے یہ بنایا ہوا ہے پروفٹ کے لیے, تو اگر جب تک ہم 50-60 ہزار چارج نہیں کریں گے تو ہم وہ پورے نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جتنی آپ اس طرح کی کمپنیز کے پاس جاتے ہیں ان کا لاس, ان کا نقصان یہ ہوتا ہے. پھر اس میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں فلانے ایجنٹ سے خود کروا لوں گا, فلانے ایجنٹ سے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آنے دیں گے کہ اس میں کون ریئل ایجنٹ ہے کون نہیں. کیا وجہ ہے کہ بہت ساری پاکستانی اور انڈینز کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے صرف پورٹل لیا ہوا ہے, بائی کیا ہوا ہے, کروا رہے وہ کسی ایجنٹ سے ہی ہوں گے. پھر اس کام میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا وہ, کیونکہ SEO اتنی اچھی کی ہوگی یا ایڈز اس پہ چلایا ہوگا, جب آپ سرچنگ میں جائیں گے ساروں سے نمبر 1 نمبر 2 پہ آئیں گے. ڈگ آؤٹ کریں گے تو پتہ چلے گا جی وہ پاکستانی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی انڈین بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی بنگلہ دیش سے بیٹھا ہوا, کسی مطلب ساؤتھ ایشین ریجن سے بیٹھ کے کر رہا ہے. اب سین یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس کام میں اس لیے آنا پڑا کہ اس ٹائم, اب پھر بھی ہم نے اویئرنیس کریٹ کی ہے تو کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن سٹارٹ میں ہر دوسرے بندے کی LLC کا انہوں نے صرف کیا ہوتا تھا جی, اس بندے سے پوچھو LLC کتنے کی بنوائی ہے جی, میں نے تو سر 50-60 ہزار روپے میں بنائی. چیک کرو تو چیک کرتے تھے تو وہ پتہ چلتا تھا اس میں صرف پیس آف پیپر دیا ہوا ہے, آن لائن اس کمپنی کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے شیئرڈ ایڈریس دیا ہوتا تھا, یونیک ایڈریس بتا کے, پیسے یونیک ایڈریس کے لیے ہوتے تھے, بیچ میں سے شیئرڈ ایڈریس نکلتا تھا. ٹھیک ہے, یونیک ایڈریس کا بتا کے ایڈریس میل باکس کا دیا, میل باکس نہیں گھروں کے باہر وہ میل باکس لگا ہوتا, کسی بھی اپنے رشتہ دار کا دے دیا, کچھ دے دیا, اور اس کا وہ دیا ہوتا تھا. وہ جب اکاؤنٹس بنانے جاتے تھے کرتے تھے, ٹیمپریری طور پہ کریٹ ہو جاتا تھا, پیمنٹس آتی تھی, پیمنٹس پھنس جاتی تھی. وہ جب تھوڑا سا خود اس فیلڈ میں آئے, گھسے, پتہ چلا کہ یار اس میں لوگ 2 نمبریاں کس طرح کی کر رہے ہیں. پھر ایک بندے نے ٹیکسس کی وہ بنا کے دی LLC کسی بندے کو $300 میں. میں نے جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا, میں نے کہا کہ یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ $300 تو فیڈرل ٹیکس ہے. پھر جب آپ پے کرتے ہیں تو 20-30 آپ کا اور اوپر بھی کٹتے ہیں. $70 کے آپ کے EIN ہے. ایڈریس آپ اگر لیتے ہیں $80 to $120 میں آپ کو ایڈریسز جا کے ملتے ہیں. تو کیا اس نے جو بندہ بنا کے دے رہا ہے, جو رجسٹرڈ ایجنٹ ہے, وہ رجسٹرڈ ایجنٹ اپنے کوئی چارجز نہیں لے گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور لیکن میں حیران تھا کہ ساری رجسٹریشن پوری ہے, سب کچھ پورا ہے, آن لائن اسٹیٹس بھی ہے, مطلب ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ بنے. اور پتہ چلا کہ وہ بھائی صاحب جو ہے نا, جو بنا کر کے دے رہے تھے, وہ کارڈنگ کر رہے تھے کسی اور کے کارڈ, جو آپ کو پتہ ہے وہ سکیمز والے کارڈ جو ہوتے ہیں, وہ چوری شدہ کارڈوں کو لگا اس کو تو وہ فری میں پڑ رہی تھی. وہ اگر کسی سے 200 میں بھی لے تو وہ اس کو بنا کے دے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سستے کے چکر میں جب بھی جاتے ہو نا, یا جو ایک ٹرسٹڈ بندہ نہیں ہوتا, آپ جب بھی اس کے چکروں میں جاتے, وہ کہیں نہ کہیں آپ سے پلے کر رہا ہوتا ہے, آپ کو سمجھ بھی نہیں آنے دے گی اس چیز میں. تو اس لیے جو LLC ہے نا, وہ کسی نہ کسی, چاہے مہنگی ہو, لیکن ایسی جگہ سے بنوائیں کریں جو کہ جس پہ آپ کا 100% ٹرسٹ ہو, یا جہاں سے پہلے لوگوں نے بنوائی ہو, پتہ ہو, وہاں سے بنوائیں. اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا جس کی پہلے Amazon کی یا کوئی دوسری LLC بنی ہوئی ہے, اس کو دوبارہ LLC بنانے کی ضرورت ہے؟ اگر تو دیکھیں آفیشلی مجھ سے پوچھیں تو یس, ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے طریقہ بھی بتاتا ہوں. لیکن اگر اس کا نام کامن ہے, وہ والی LLC یوز نہیں کر رہا, تو پھر آپ اس کو نام کامن اس طرح کوئی XYZ سولوشنز کے نام سے ہے یا کچھ اس طرح ہے, تو پھر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آفیشلی نہیں یوز کر سکتے, لیکن یوز کر سکتے ہیں. اس کی ویب سائٹ آپ اپنی بنوا لیں اور یوز کریں. لیکن اس میں بھی جب آپ کی بہت زیادہ پیمنٹس, اگر اس کے اسی LLC پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, فرض کریں وہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے والمارٹ کا یا Amazon کا, پیمنٹس آپ کو آ رہی ہیں ٹریکنگ کی طرف سے, تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی پیمنٹ سٹک ضرور ہوں گی. اس میں جگاڑ کے طور پہ, ٹیمپریری طور پہ یوز کر سکتے ہیں. بٹ اس کا آفیشیل طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ دوسری LLC بنوا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ ساتھ Amazon کر رہے ہیں تو Amazon, یا کوئی دوسری جو بھی نہیں کر رہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ DBA کرا لیں. DBA ہوتا ہے
ڈوئنگ بزنس ایز، بجائے اس کے کہ میں نئی ایل ایل سی بناؤں، میں ان کو ایک فارم بھیجتا ہوں، کرتا ہوں ڈی بی اے کرواتا ہوں کہ میرا بزنس یہ والا تھا رجسٹرڈ، بٹ اب میں وہ کام نہیں کر رہا، اب میرا یہ ٹرکنگ کا بزنس ہے جو بھی ہے، اب آئی ایم ڈوئنگ دس بزنس. تو وہ آپ کی نئی ایل ایل سی کریٹ نہیں کرتے، آپ کو ڈی بی اے دے دیتے ہیں، ڈوئنگ بزنس ایز دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ بزنس ختم، اب یہ والا. تو آپ کو نئی ایل ایل سی نہیں کریٹ کرانی پڑتی، ڈی بی اے کرا کے آپ کا کام چل جاتا ہے، اور یہی اس کا آفیشیل پروسیس بھی ہے. وہ لوگ جو جگاڑ بیس پہ یعنی کہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ایل ایل سی کے بغیر کام کر سکتے ہیں، ایل ایل سی کے بغیر جگاڑ لوگوں کا چل جاتا ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہے، وہ ٹیمپریری طور پہ ہے. کوئی پے نہیں کرے گا، کوئی مسئلے آئیں گے، آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، فیکٹرنگ سے پیسے نہیں لے سکتے، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ یا تو اپنے کسی دوست یار سے ایل ایل سی رینٹ پہ لے لیں، رینٹ پہ نہیں لینے کو اچھی دوستی یاری ہے تو اس سے فری آف کاسٹ میں لے لیں، اور فری آف کاسٹ میں لے کے کر کے یوز کریں، لیکن آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ریکمنڈیشن ہونی چاہیے. سب سے زیادہ میسج مجھے ان لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں، جی وہ فلانا ٹرک والا جی پے نہیں کر رہا، ایل ایل سی تھی نہیں جی کوئی نہیں تھی، تو پھر میں اسے اگلا جواب ہی نہیں دیتا، میں کہتا ہوں مزے کر، کیونکہ بتا کے تھک گئے ہیں کہ بھائی جو لیگل طریقے سے چلو. لیکن کچھ جگہوں کی ایل ایل سیز ایسی ہیں جہاں پہ انکم ٹیکس نہیں ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پھر ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اچھا میں تھوڑا سا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر لوں کہ یہ دو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا انکم فری اسٹیٹس، تو اس میں آپ کو آئے گی ایک تو الاسکا، نیو ہیمپشائر، اس کے علاوہ فلوریڈا، نارتھ ڈکوٹا، اس طرح کی کچھ 6-7 اسٹیٹس، ویومنگ بھی جس میں شامل ہے، یہ آ جائیں گی. اور اسی طرح اگر آپ سیلز ٹیکس کا کریں گے تو اس میں مونٹانا اور اس طرح کی کچھ اور اسٹیٹس اس میں آ جائیں گی. اب یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس. انکم ٹیکس کس کا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی کما رہا ہے اس کا ہوتا ہے انکم ٹیکس انڈیویجول لیول پہ. میں جاب بھی کر رہا ہوں، اگر کچھ ارننگ کر رہا ہوں تو انکم ٹیکس اس پہ بھی ہوگا. میں بزنس کر رہا ہوں تو انکم ٹیکس اس پہ بھی ہوگا. سیلز ٹیکس کس پہ ہوتا ہے؟ سیلز ٹیکس اس پہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پروڈکٹ سیلنگ کرنی ہے، جس پہ آپ کا کوئی فزیکل پروڈکٹ ہے یا ایون ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے وہ آپ سیل کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کا سیلز ٹیکس ہوگا. اب ہم جو ٹرک ڈسپیچنگ ہے اور سیلز ٹیکس کے اوپر جب آپ سیلز ٹیکس والی ایل ایل سی بنواتے ہیں، ایک چیز یہ بھی مجھے بھول گئی تھی کہ جو آپ کی امیزون والی ایل ایل سی ہوتی ہے جس پہ آپ پروڈکٹ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملا ہوتا ہے ری سیلر سرٹیفکیٹ. تو ری سیلر سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کو جو سیلز ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے یا اس کی ریٹرن جو جمع کرانی پڑتی ہے وہ ہر کوارٹرلی جمع کرانی پڑتی ہے. اور جب بھی آپ ریٹرن اس کی جمع کرائیں گے $30 to $50 آپ کا وہ جو بھی لائر ہوگا یا ایجنٹ ہوگا وہ آپ سے چارج کرے گا ہی کرے گا. تو مطلب کیا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد آپ نے $50 اپنے وکیل کو بھی دینا ہے اور سارے ثبوت بھی دینے. تو اس لیے امیزون کی ایل ایل سی اس کے ساتھ مت ہی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو کوارٹرلی ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اور کوارٹرلی ریٹرن بھی جمع کرانی پڑتی ہے، اور اگر وہ ریٹرن آپ نہیں جمع کراتے تو پھر آپ پہ جرمانہ ہو جاتا ہے. جبکہ سروسز کے بزنس میں آپ کو جو ٹیکس ریٹرن جمع کرانی پڑتی ہے وہ آپ کو 1 سال بعد جمع کرانی ہوتی ہے، اور وہ سال کب آتا ہے؟ ان کا جو فائنینشیل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ 1 اپریل کو ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مارچ کے مہینے میں آپ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیں. تو پھر جمع نہ کرانے کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو اس پہ فائن بھی لگتے ہیں اور دوسرا آپ کی ایل ایل سی بھی کینسل ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کی ایل ایل سی کو 6 منتھ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مارچ اپریل کا منتھ آ چکا ہوا ہے، تو دین یو ہیو ٹو فائل ٹیکس. جو ریٹرن آپ کی انکم بے شک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کو ریٹرن جمع کرانی ہے ضرور. بے شک نیل ریٹرن جمع کرا دیں لیکن ریٹرن ضرور جمع کرانی ہے. اچھا، اور جو ٹیکس فری اسٹیٹس ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں، انکم ٹیکس ہوتی ہے انڈیویجول بندے کی. جب آپ کمپنی بناتے ہیں نا تو وہ کمپنی کی انکم ہو جاتی، وہ آپ کی انڈیویجول کی انکم نہیں رہتی. تو جو کمپنی کا ٹیکس ریٹرن ہے وہ تو آپ کو جمع کرانا ہی کرانا ہے، اور اس کے اوپر وہ آپ کا لائر بتائے گا کہ اگر اس پہ کوئی ٹیکس بنتا ہے تو ٹیکس آپ کو پھر بھی جمع کرانا ہی ہوتا ہے. تو یہ والا کنسیپٹ غلط ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس جمع ہی نہیں کراتے، یا ٹیکس نہ بھی بن رہا ہو تو وہ ریٹرن بھی نہیں جمع کراتے. تو ریٹرن تو آپ کو ہر حال میں جمع کرانی ہے. کچھ لائرز آپ کو ایسے ملتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہے کہ فرسٹ 2 ایئرس تک نارملی وہ ریٹرن نہیں جمع کراتے ہیں، ٹیکس نہیں پے کرتے، کیونکہ پہلے 1 سال میں 2 سال میں اتنی انکم ہی نہیں جنریٹ ہوئی ہوتی، یا انکم جنریٹ ہوئی بھی ہو تو آپ کے خرچے کافی سارے ہوئے ہوتے ہیں. آپ وہ ایکسپینسز میں شو کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہ ایکسپینسز ہوئے ہیں
اور آپ کی جو انکم ہے وہ ایکسپینسز ہیں وہ دونوں میٹ ہو رہے ہیں یا آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہیں. اس طریقے سے آپ اس میں آپ کو شاید ٹیکس نہ دینا پڑے لیکن ریٹرن ضرور جمع کرانی پڑے گی. اچھا، اب یہ تو ہو گیا آپ کا ون ٹائم خرچہ. اس کے بعد دوبارہ یہ ہے کہ آپ کو جس اسٹیٹ کو آپ کی ایل ایل سی بنی ہوتی ہے تو سال بعد آپ کو اس کو رینیو بھی کرانا ہوتا ہے. آج اگر 13 جنوری ہے تو آج جس کی ایل ایل سی کمپلیٹ ہو کے آئے گی اس کو نیکسٹ 13 جنوری تک اپنی ایل ایل سی رینیو بھی کرانی ہوگی. تو بھائی میرے جگاڑ میتھڈ جو ہے نا اس سے اوائڈ کریں. سستے کے چکر میں اپنا جو لگایا ہوا پیسہ بھی برباد مت کریں. ہر چیز کو ویریفائی کریں اور اس کے بعد جا کے کوئی کام کیا کریں. یہ جو مارکیٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں نا سستے اور فلانے ڈنگانے، ان میں سے اکثر، میں ساروں کو تو نہیں کہتا لیکن اکثر ان میں سے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے کوسچنز جو مجھ سے آپ لوگ پوچھتے کرتے تھے، اس کے علاوہ پھر بھی آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دوں گا. زیادہ تر پوچھے جانے والے یہی کوسچن تھے. آئی ہوپ کہ میں نے ان ساری چیزوں کا آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ آنسر دے دیے. تھینک یو.